بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از افاق خان, ایگریکلچر اسٹوڈنٹ یوتھ ایکٹیوسٹ. آج ہم جس جگہ پہ موجود ہے اس کا نام گلباغ ہے. بہت سارے اضلاع میں کے پی کے ایم میں گلباغ موجود جیسے کہ مردان میں سوات پہ, لیکن آج ہم جس جگہ گلباغ پہ موجود ہے یہ ضلع مانسہرہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر نارتھ میں واقع ہے اور یہ سرند ریور کے کنارے پر ہے, خیبر پختونخوا میں واقع ہے. گلباغ یعنی گلابی باغ. گلباغ پرانے وقتوں میں ترک حکمرانوں کا دارالحکومت تھا اور پہلے پکھل ہزارہ میں یہاں پہ ترک حکمرانوں نے اس کی سلطنت قائم کی. 1495 سے لے کر 1713 تک یہاں پہ ترک حکمرانوں نے حکومت کی, لیکن بعد میں سواتیوں نے ان جگہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کر لی. یہاں پہ بہت سارے حکمرانوں سے شہاب الدین جو پہلے حکمران تھے, آخری جو ہمارے پاس سلطان محمود ترک تھے, اس کے علاوہ بہت سارے یہاں پہ حکمران گزرے جنہوں نے 1495 سے لے کر 1713 تک یہاں پہ حکومت کی, جس میں ہمارے پاس فخر الدین دریا خان آ جاتے ہیں, کلا خان آ جاتے ہیں, غیاث الدین عبداللہ خان آ جاتے ہیں, جنہوں نے 1495 سے لے کر 1700 دوران کے پیریڈ میں اپنی حکومت کی. اس کے علاوہ گلباغ کے بہت ساری تاریخی عمارات ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے, جیسے کہ 7 دروازوں والی زیارت, اس کے علاوہ فورٹ فیروزہ کے کھنڈرات, اس کے علاوہ قدیم کنویں, اس کے علاوہ چشمہ جس کا پانی اپنے آپ میں گندک کی نمائش رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سلطان محمود خرد کا مقبرہ, اور اس کے علاوہ ان سب عمارات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہزارہ میں ہماری ہستی باپ کا صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کے خیال میں ذہن آتا ہے کہ یہ کیسی ہے پکھل کی سلطنت قائم ہوئی. پکھل کی سلطنت قیام ہونے کا دراصل آغاز تیمور بادشاہ نے اپنے سپاہی اپنے ساتھی کو ساتھ ہزارہ میں بھیجی. انہوں نے آ کے یہاں پہ ترک سلطنت قائم کی, کیونکہ وہ جو سپاہی تھا دراصل وہ ترک نسل کا تھا, اور جب وہ یہاں پہ آیا تو اس نے بہت سارے یہاں پہ ترک نسل کا باقاعدہ پکھل کا آغاز کیا, جس کا دارالخلافہ گلباغ تھا. گلباغ میں سے دارالخلافہ کا آغاز کیا. آخری ترک حکمران سلطان محمود کی اولاد آج بھی گلباغ اور سگرد و نواف میں واقع ہے, لیکن اس کا اثر و اسرو نہیں ہے. لیکن جو ولی تھے حضرت دیوان راجہ بابا, جو کہ آخری سلطان محمود کے وزیر بھی تھے, اور ان کا جو لقب دیوان, ان کا دراصل نام ان کا راجہ تھا, لیکن ان کو دیوان نام اس لیے کہ فارسی میں دیوان وزیر کو کہتے ہیں, اور دیوانہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی اپنے قوم وطن سے محبت, بے رتبی اور جنون کی وجہ سے اس کا نام دیوانہ پڑ گیا. اور آخر تک لے کر انہوں نے دیوان راجہ بابا نے آخری حکمران تک کے بعد بھی یہ زندہ رہے. دیوان راجہ بابا ابھی بھی لوگ ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ولی گزر رہے ہیں. ہم اکثر اپنے آباء و اجداد سے سنتے ہیں کہ بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے چلا کاٹا تھا. یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اوپر سے ایک پتھر آ رہا تھا, یہ الگ ایک ولی تھے, انہوں نے کہا وہ پتھر رک جا, وہ پتھر آج تک وہیں تک رکا ہوا ہے. اس کے علاوہ لوگ ان کو بڑی عقیدت سے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ آخر تک انہوں نے اپنی محبت کی اس وطن سے اور آخر تک وزیر رہے. اس کے علاوہ ہر سال یہاں پہ عرس بھی منائے جاتے ہیں لوگ, اور دیوان راجہ بابا کی حقیقت سے. اس کے علاوہ ہم اپنے آباء و اجداد سے کافی ٹائم سے یہ دیکھتے ہیں, یہ ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر سال لوگ عید مناتے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں میلہ یہاں پہ لگتا ہے. میلے میں گھڑ سواری ہوتی ہے, پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے, مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, رنگ و نسل کسی چیز کو نہیں دیکھتے, پیار و محبت سے یہاں پہ عید مناتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت دیوان راجہ بابا کی کرامات ان کی وجہ سے سب اس یہاں پہ جمع ہوتے ہیں, پیار و محبت سے عید مناتے ہیں. آپ جو یہ دربار دیکھ رہے ہیں اسے فورٹ فیروزہ بھی کہتے ہیں. اس کو بیکسلی 15 سینچری میں بلڈ کیا تھا. مغل بادشاہ جو اکبر کے کزن تھے مرزا بابر نے, انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کرایا تھا, بلڈ کیا تھا, اور ایسی ایک آرکیٹیکچر کی ڈیزائن ایک دلی میں ایک اور بھی موجود ہے. یہاں ان کو بلڈ کرنے کا مقصد, ان کو یہاں پہ لگانا ٹچ کرنے کا مقصد, وہ اکثر ہی اس راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا. گلباغ جیسے ہاتھی میرا کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو کہ گاندھی مانسہرہ میں ایک اور تاریخی جگہ ہے. ہاتھی میرا کا نام بھی تب پڑا وہاں پہ جب بادشاہ وغیرہ آتے تھے, اکبر لوگ, بابر مرزا وہاں پہ اپنے ہاتھی کے ساتھ وہاں پہ سٹے کرتے, تو اس وجہ سے وہ سٹے اس لیے یہاں پہ کرتے کیونکہ یہاں سے وہ کشمیر اور کابل تک یہاں سے گزر ہونا تھا, اور ان شاہراہ کی ساری حفاظت بھی وہی کرتے تھے. اب یہ سننے میں بھی آتا ہے اپنے آباء و اجداد سے کہ بہت ساری کتابات میں بھی یہ لکھا ہوا کہ پکھل سرکار جو تھی ان کا ایک سائڈ کشمیر سے لے کے دوسرا سرا اس کا اٹک تک جا کے ملتا ہے. اتنا انتہائی ایک وسیع علاقہ تھا.
اس کے علاوہ میں ایک اور آرٹیکل دیکھ رہا تھا، ڈان نیوز کا آرٹیکل تھا، جس میں ہزارہ یونیورسٹی کا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے سینئر سفتر سر اس سائٹ پہ آئے تھے اپنے آرٹیکلچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس جگہ پہ بہت سارے وزٹر لوگ آتے ہیں، آرٹیکلچر کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ڈفرینٹ سٹی سے، ڈفرینٹ پروونس سے. جب آئے انہوں نے کہا انشاءاللہ وہ have sought financial assistance from the Turkish government to preserve the traces of history. اس کے علاوہ یہ بھی میں آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی ساری چیزیں ان کو فارورڈ کی تھی. ریسنٹلی 2005 سے پہلے کی بات ہے کہ جو ہمارے اینشینٹ ہیریٹیج ہے یہاں پہ NGO جو ترکش گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرایا تھا، لیکن 2005 کے زلزلوں میں وہ ڈسٹرائے ہو گئی تھی. اور اکارڈنگ ٹو ڈیٹ آرٹیکل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ہزارہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کی انویٹیشن پہ ترکش ایمبیسڈر جو تھے بابر اسلام، انہوں نے یہاں پہ آ کے گلباغ پہ وزٹ کیا اور یہ چیز دیکھ کے انہوں نے بھی انشور کیا دے ول فائنل جو اسسٹنس کریں گے وہ طرف سے پرووائڈ کریں گے ترکش گورنمنٹ کی اس ہیریٹیج کو بحال کرنے کے لیے. میں آپ کے میرا پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ میسج میرا اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹس یا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ یا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ یہ میسج اگر میرا کنوے ہو جائے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا لینڈ ہے، پاکستان از اے لینڈ وتھ سو مینی نیچرل بیوٹی پلیسز اینڈ مینی ہسٹوریکل پلیسز اینڈ گلباغ ویلی از ون آف دیم بٹ ڈپرائڈ فرام دا بیسک فیسلٹیز آف لائف. حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے خدا ان پہ دھیان دے. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، DCAC آتے ہیں، وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جب وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے اس چیز پہ خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا ٹوریزم کا چیز بڑھے گی، ٹوریزم انڈسٹری ہماری زیادہ ہوگی، ڈفرینٹ فارن سے لوگ آئیں گے. جیسے آپ کو میں ریسنٹلی مثال دوں، فارن کا ایک جو ترکش ڈرامہ دیلش ارتگل جو کافی گلوبلی مقبولیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ہیرو کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے اپنے ہسٹوریکل پلیس کو ہائی لائٹ کیا. اس طرح میں سمجھتا ہوں ہم بہت خوش قسمت ہے، پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہیریٹیج ہے، ہیروز ہیں ہماری ایک ایسی پاسٹ ہے جس سے ہم جب اپنے پاسٹ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور میں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ کے میرے پاکستان TV چینل کو آپ آئیں گلباغ میں، آپ نے یہ ہمارے ہیریٹیج تھے، ہمارے جو پاسٹ کو اس کو ہائی لائٹ کیا
اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں, آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا, تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے.